الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائبم و لہو، وہ کھیلتے ہیں حالانکہ اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ شغل کرتے ہیں اور ان کا تماشا دین حق سے ہے. دیکھیں، اگر کوئی شغل کر بھی رہا ہے، کوئی اس طرح سے دین کو لے کے چل بھی رہا ہے، تو اصل میں وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ تو تماشا حق کے ساتھ ہی کر رہا ہے. اب اس کے ایسا کرنے سے دین تو ویسا نہیں ہو جائے گا. اگر ہم کہیں کہ دیکھو یہ شخص ایسا ہے نا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو داڑھی والا ہو کر تو کیا داڑھی ہے وہ دیکھو پردے والی ہو کر تو کیا پردہ تھا، دیکھو قرآن تو بہت پڑھ رہی ہے، تو وہ چیزیں تو حق ہیں. یہ اس نے ان کو کیا کیا ہے؟ لہو اور لاو کر لیا. وہ تو چیزیں حق تھیں. تو انہیں کمال اور سعادت تک پہنچاتا کون ہے؟ انسان خود. اپنے ایمان کا بھی زوال خود بناتا ہے اور کمال بھی خود ہی بناتا ہے. انا کفینا کا مستہزینا، سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ بھی مذاق کیا ہے؟ حق کے ساتھ مذاق ہے نا، ایسا مذاق تھوڑی ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بچا جائے. ٹھیک ہے، اہل ایمان کو اسلامی نظام کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں سے قطع کر لیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں، آپ ایک دفعہ سمجھائیں گے، دو دفعہ، پھر آپ کیا سوچیں گے؟ چھوڑ دینا بہتر ہے. یہ اب کیا کریں؟ صلہ رحمی تو ہے. اب یہ اس قدر غلط کر رہے ہیں دین کے ساتھ، بدعت ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن کیا کریں؟ اگر صلہ رحمی ہے نا، تو کیا صلہ رحمیاں دیکھنی ہوتی ہیں؟ تو ابو بکر اور ان کے بیٹے ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے یہی تو باتیں کر رہے تھے کعبہ کے پاس کہ بابا آپ میری تلوار کے پاس 3 دفعہ آئے بدر میں، تو میں نے آپ کو چھوڑا. تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن سچ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے سامنے آتا تو میں تو تجھے ختم کر دیتا، کیونکہ ہماری بات ہی چوٹ ہی حق اور باطل کی تھی، ہے نا. اس میں یہ یاد رکھیے گا حکمت کے پہلو ضرور ہوتے ہیں جو آپ کو خود دیکھنے ہیں وقت اور تقاضے کے لحاظ سے. اب ہم اگر کوئی کسی غلط کام میں یا حق کے خلاف کسی چیز میں مشغول ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، لعب کر رہا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں؟ ان کو چھوڑ دیں. نہیں، انتظار کریں، اس ٹائم کو چھوڑ دیں جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں. کسی اچھے کام میں بھی تو مشغول ہو سکتے ہیں وہ، پھر ان کا ساتھ دیں، پھر ان سے اچھے سے مل لیں. یہ ہوتی ہے صلہ رحمی نا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا بعضوں کا صلہ رحمی کیا ہے. ہم برائی میں تو ساتھ دے لیتے ہیں ڈر کر، لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس وقت مت جائیں، بعد میں جا کر ملیں. اور بھی تو اچھے کام ان کی زندگی کے ہیں، ان میں ان کا ساتھ دیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں. اور اگر اللہ ہمت دے تو پھر کیا ہے، اچھے طریقے سے بیٹھ کے بتائیں اصل میں یہ نہیں تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ چلیں میں شامل نہ ہی ہوتی، کہیں اللہ اسی سے ہی بخشش کر دے ہماری. دوسرے بندے کو کم از کم وہ چیز کلک تو کرتی ہے نا. لائٹ ایک دفعہ آن کر کے بند کی جائے تو 4 چیزیں نظر تو آتی ہیں نا اندھیرے کی. دینہم، اللہ کہہ رہے ہیں دین اپنا بنا لیا. اب اس سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے مذاق اور تماشا بنایا ہوا دینہم، دین اپنا مراد یعنی سچا دین اسلام. دین اپنا کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ کا دین ہے نہ میرا دین ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں ہے نا. تمہیں کیا ہے اگر میں غلط کر رہی ہوں، میں نے اپنی قبر میں جانا، تو تمہاری قبر میں جا کے کیا بچت ہے؟ کوئی قبر وہی ہے، اسی رب کی ہے جس کے سامنے والے کی بھی ہے اور پیچھے والے کی بھی ہے. تو دین تو سچا دین. ٹھیک ہے، تو اس پر نہ ایمان لائے جو دین کو چھوڑتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اصل میں اسلام کو چھوڑتا ہے. دین کا مذاق اسلام کا مذاق ہے نا. آپ دیکھیں آپ وسلم کا مذاق کیا؟ آپ وسلم کا مذاق تھا، وہ کس کا تھا؟ اللہ کے اسلام کا، اللہ کی شریعت کا تھا. بالکل لائبا و لہوا، کھیل اور دل لگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ ابھی تو یہاں کہہ رہے ہیں لائبن، لاب. ایک جگہ پہ حوض کا لفظ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، یا حزو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہا واو زود. کون ہوتا ہے حوض؟ پانی کا تالاب. پانی کے تالاب کو بھی کہتے ہیں نا. آپ نے کبھی دیکھا اگر بچے ہمارے پانی کے تالاب میں گھس جائیں تو ان کو نکالنا آسان ہے؟ مزہ، انجوائمنٹ. ٹھیک ہے، انجوائمنٹ. تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھس جاتے ہیں، مزے میں گھس جاتے ہیں. لیکن حوض کا لفظ وہاں اللہ کی استعمال کریں دین کے مذاق اڑانے والوں کے لیے صرف اس لیے حوض کے اندر ہو کیا سکتا ہے. چلیں ہم اپنی عقل سے بھی کام لیں. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا عقل والوں کے لیے نشانی ہے. عقل سے کام لیں. پانی کے اندر کوئی تعمیری کام ہوتا ہے؟ کھانا پکایا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ جسٹ فن ہے نا. یا پھر اسپورٹ، اس کے لیے ہم نے سیکھنی ہے، سوئمنگ سیکھنی ہے.
لیکن سوئمنگ سیکھنا کوئی بہت وہ تو نہیں ہے، فرض ہے، ضروری ہے سپورٹ کے لیے، اگر کسی کی کھیل کا حصہ ہے تو. لیکن کھیل بھی کیا ہے، وہ بھی ایک فن ہے، کوئی کام نہیں. اللہ وہاں یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ پانی میں اتر کے انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، ہوم ورک کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کیا ہاتھ پاؤں مار لیں گے، لہروں کا مزہ لے لیں گے کتنی دیر، اور تو کچھ نہیں ہے. یہاں یہی الفاظ اللہ نے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دل لگی کرتے ہیں دین کے ساتھ، مذاق اڑاتے ہیں. جو لوگ دین کو اپنے لیے زندگی کا ضابطہ قرار دے کر اس کا صحیح مقام اسے نہیں دیتے، اسے پروکار نہیں بناتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہی تو مذاق اڑاتے ہیں. پروکار نہیں بنا رہے، اس کا نظام نہیں چلا رہے، دین کو لے کے نہیں چل رہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اپنی موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اسلامی احکامات کو ہلکا سمجھ لیا اور بس اپنی بات کو اوپر رکھ لیا، دین کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی دین کا مذاق ہے. اس کے علاوہ دین کا مذاق کس طرح اڑ سکتا ہے؟ مثلا لوگ شرم و حیا کا مذاق اڑاتے ہیں، حیا والی کا بھی مذاق اڑائیں گے، شرم والوں کا بھی اڑائیں گے، غیبی معاملات کا مذاق اڑائیں گے، بعض اوقات غیب کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے. ہاں، کوئی بات کر لے تو یہ کون ہے، وہ آگے منکر نکیر ہے نا، ایک دوسرے کو باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے کیا جنت حاصل کریں گے. اور واقعی اب تو جنت کا بھی مذاق بن گیا، کہتے ہیں جنت ہماری ہے، لاکھوں ہو رہی ہے، تو پھر فلاں کہاں تو فلاں کہاں، ان پر بھی، اس پر بھی مذاق ہے. تو دین کے ساتھ کیسا تعلق مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں چاہ رہے ہیں، کیسا تعلق مطلوب ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کاموں کے حصول کی بھرپور کوشش، یہ دین کو مطلوب ہے. دین یہ چاہتا ہے، دین نہیں چاہتا سارا دن بھاگ 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 ہم پاگل ہوتے رہیں. دین کیا چاہتا ہے؟ مطلوب، سمجھ، فقہ. آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا زیادہ رجحان کدھر ہوتا ہے، آج اس گھر میں درس ہے، آج اس گھر میں درس ہے، آج اس گھر میں درس ہے، ٹھیک ہے، آج ادھر میلاد ہے، ادھر میلاد ہے، یہاں تک وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اصل چیز کی طرف آپ کوئی کر کے دیکھیں، مشکل ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ ہم پیپرز نہیں دے سکتے. پیپر دے گا کون ویسے؟ جو سمجھے گا. پیپر تو اس کو دینا ہے نا. ہم سنا نہیں سکتے، زندگی کتھائیں سنا دیں ہم لوگوں کو، ہے نا، سب کچھ ہمیں یاد ہے، ہم اپنا ماضی نہ بھولیں، 5 سال تک کی بات بھی نہ بھولیں، اور 4 آیتیں سناتے ہیں ہم کہ ہمارا دماغ نہیں کام کرتا. کتنا ہم سنتے ہیں لوگوں سے نا. تو یہ ہر دور میں ہر وقت میں پالا پڑتا ہے. آج آپ نکلیں، آج نکلیں آپ دعوت کے لیے، آج بھی آپ یہی سنیں گے. اب 20 سال بعد نکلیں آپ تب بھی یہی سنیں گی. لیکن کیا کہ سیکھنا نہیں ہے. سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جن کا مذاق نہیں ہے وہ کون ہے، وہ ہیں جو سیکھتے ہیں، جو اللہ کی رضا اور اس کے امور کے لیے اپنے آپ کو مقدس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس بات کے لیے ہے کہ قلب اللہ کے حضور حاضر ہو. دیکھیں جب قلب اللہ کے حضور حاضر نہیں تو پھر کیا ہوگا. آج ہمارے ٹرینڈ مختلف ہو گئے نا. رشتہ ڈھونڈنا ہے، درسوں میں چلو، ٹھیک ہے، اپنے گھر سب بلا رہی ہیں، کوئی یہ نہ مجھے کہہ دے کہ اس نے تو کبھی اپنے گھر نہیں بلایا، کیا میں نہیں کسی کو کھلا سکتی، چلے جی نیکسٹ میرے گھر. جو لوگ جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا وہ اس زوم میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر صاحب دین صاحب تقوی ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس نے دین کو اللہ کہتے ہیں لہو اور لہو بنا دیا، اور اس کا قلب اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہو کر اسی لہو میں لگ گیا، اس چیز کو مصروف ہو گیا وہ جو اس کے لیے کیا تھی، نہ فائدہ مند اور نہ ہی نقصان. نقصان تو ہوگی لیکن فائدہ مند نہیں. جیسے میں نے بھی کہا نا پانی میں اتر میں کیا کر لیں گے، کیا فائدہ حاصل کرنا. اور پنجابی کی کہاوت ہے نا پانی میں مدانی. بات کیا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں. آپ کو دودھ سے تو کچھ ملے گا نا، کچھ تو حاصل ہوگا، کوئی گھی مکھن ملائی، پانی سے کیا حاصل ہوگا آپ کو، ہے نا. تو پانی میں مدانی. تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا کہ لڑائیاں بھی ہیں تو کس بات پہ ہے، مذاق بھی بنایا تو دین کو. دنیا میں سیریس ہو گئے، ہر کسی کو لگے کہ میرے جیسا باوقار نہیں ہے تو دنیا میں مذاق کر لیتے. اللہ کے رسول نے تو دنیا میں مذاق کیے تاکہ ایک دوسرے کے لیے دل جو ہے وہ کھلے رہیں اور اچھا لگے، لیکن بنایا بھی تو دین کو مذاق بنا دیا. وذکر بہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ نصیحت کریں. وذکر بہ، یہ بہ کیا ہے؟ قرآن. اس قرآن کے ساتھ نصیحت کریں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. کوئی یہ نہ کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. اس قرآن ہی کی وجہ سے دیکھیں فرشتے بھی وہاں سوال کر رہے ہیں
کہ ان کو کیا کہتے ہیں، الم یاتکم نذیرا، سورہ ملک کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا، کسی نے کچھ کہا نہیں. اور اسی طرح سورہ مطففین میں بھی آتا ہے نا، ان کو پیشانیوں کے بل گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے اور کہیں گے بتاؤ نا کس وجہ سے، جب تمہارے پاس پیغمبر رسول بھی پہنچا دیے گئے، کتابیں بھی آ گئی، تو بتاؤ کس لیے. تو وہ کیا کہیں گے، علم یوسلی، ہم نہ نماز پڑھتے تھے نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. مانیں گے، اور یہ سب کہاں سے لینا تھا، یہاں سے، جب دین کو نامزاق بنایا ہوتا تو. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مذاق کرتے ہیں پھر میں بھی ان سے مذاق کروں گا، ہے نا. اور منافق کے لیے تو اس سے بڑا تو کوئی مذاق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے، اللہ منافقت سے ہمیں پاک کر دے. تو اس دن اس کا مذاق کیا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ جنت ہے، اٹھیں گے تو سامنے جنت ہے. اتنا بڑا مذاق، لیکن تم دنیا میں نہیں کرتے تھے، ارے ہے نہیں تمہارے لیے، دکھا دی، تڑپ جائے کہ یہ چیز تھی میرے سامنے، ایسی کمال کی چیز لے کے چھپا دی گئی، کاش میں اس کو نہ گنواتا ہاتھ سے. وذکر بھی، اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کریں. کیا مطلب، انہیں نظر انداز کرتے ہوئے بھی یاد دہانی کرائیں. نظر انداز تو کرنا ہے کہ یہ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یاد دہانی کروانی ہے، بالکل چھوڑ نہیں دینا. جیسے ابھی میں نے کہا نا، اگر بالکل ہی نہ چھوڑیں، اس وقت کو چھوڑ دیں تھوڑا سا جب وہ اس میں مشغول ہیں. اس کے علاوہ جب کسی اچھائی میں مشغول ہوں، سنجیدگی میں مشغول ہوں، تو ان کو یاد دہانی کرائیں. انہیں یاد دلائیں کہ برائیاں سمیٹنے کا وبال خود ہمارے اوپر ہی ہے، ہماری ہی جان پر آئے گا. تو یہاں دیکھیں قرآن کے ذریعے کیسے نصیحت کی جا رہی ہے. قرآن حکیم میں جو اچھے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کے اچھے تذکرے سے، قرآن کے احکامات سنا کر، یہی ہے نا کہ اس سے نصیحت کریں، احکامات سنائیں، ان کے سامنے تذکرے کریں. کیوں کریں، لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے نفس کے گناہوں میں گھر جانے سے پہلے نصیحت دے دی کہ ایک ایک جب گناہوں میں گھر جائے، چمٹ جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یا ہم خود نہیں کہتے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. یہ دلیل تو ہمیں یاد ہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ یہی شعور تو وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ابھی بھی شعور ٹھیک ہے. قلم تو اس پر سے اٹھے ہیں نا جس کا دماغ نہیں ہے، اور ہمارے تو دماغ ہی بڑے چلتے ہیں ہر کام کے لیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے غور و فکر کا، کہ اس کے بعد مخلوق میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا. دیکھیں آج اگر یہ بات ہم اپنی اولاد اور نسلوں میں بھی ڈالیں نا، بار بار اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی ڈالیں، وہاں کام نہیں کوئی آئے گا. خاص طور پہ اولاد کتنی قریب ہے نا، قریبی رشتہ ہے، یہ وہاں کام نہیں آنا. آج ماؤں کی جان پہ بنی ہوتی ہے، ایک بچے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتی ہیں، لیکن وہاں نہیں. آج ان کا بخار تو سہا نہیں جا رہا، تو وہ گرمیاں ہے نا، وہاں کی تکلیفیں، تو انہیں بھی تو بتایا جائے نا بٹھا کے، وہاں نفس کام نہیں آئے گا، تمہیں یہ کرنا ہی کرنا، یہ کڑوے گھونٹ یہیں بھرنے ہیں، یہ احکامات یہیں پورے کرنے ہیں صحیح ہونے کے لیے. ایک کڑوی دوائی انسان کو کھڑا کر دیتی ہے، بہترین زخم سلا دیتی ہے سارے. تو نہ کوئی قریبی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا. کہ لیس لہ، کس دن نہیں ہوگا، جس دن عذاب منہ کو آئے گا. ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا. یہاں پر شفیع جو ہے نا لفظ، یہ کس سے ہے، لفظ شفیع کس سے ہے، شفاعت سے. شفا آپ کہتے ہیں والوتر، والشفیع والوتر. وتر کیا ہوتا ہے، ایک. شفیع کیا ہوتا ہے، دو. ٹھیک ہے، شفیع کا مطلب ہے دو. ٹھیک ہے، جب ایک سے کام نہیں ہو پاتا تو دوسرے کو ساتھ لینا پڑتا ہے. اور شفیع کون ہوتا ہے، سفارش کرنے والا. ایک کا کام دوسرے کے ساتھ اس نے باندھنا ہے، اس کی سفارش کروانی ہے، دو. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے شفیع. یعنی عقل سے سفارش کرنی چاہیے، جو ہمیں اوپر سمجھ آ رہی ہے نا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور یہاں بھی جب ہم نے کسی سے سفارش کروانی ہوتی ہے تو دیکھیں تبھی کروانی ہے جب کوئی کام ہے، تبھی سفارش ہوگی، ورنہ اپنے کام تو ہم خود کر ہی رہے ہیں جب ہمارا کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہاں، اور قرآن کہتا ہے ایک سفارش کون سی ہے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، قرآن نیکیوں پہ تعاون، اور ایک برائیوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں پہ تعاون کرو، برائیوں پہ ساتھ نہ دو. تو یہاں سے کیا سمجھ آ رہی ہے، سفارش نا عقل سے کرنی پڑے گی، جس کی بھی کرنی ہے عقل سے. اسامہ رضی اللہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر لاڈلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. زید رضی اللہ کے بیٹے تھے نا، اسامہ بن زید. تو جب ایک عورت نے وہاں چوری کر لی تو انہوں نے کہا اسامہ کو بھیجتے ہیں، ابو اس عورت کی جان چھڑوانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے حضرت اسامہ کو بھیجا، اور حضرت اسامہ نے جا کے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ چھوڑ دیں تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا. سفارش بھی تو ہمیں سوچ کے کرنی ہے نا. کہتے ہیں بس وہ ذرا مجھے ویسے ہی، میں نے کہا چلو میں بھی کہہ دوں. اچھا چلو ٹھیک ہے.
نہیں، سفارش وہاں کریں جہاں معلوم ہے کہ اس کا حصہ میرے پاس آ گیا. اپنا نہیں وہ بال کوئی اٹھا پائے گا، دوسروں کے وہ بال اٹھاتے پھریں. تو شفیع نہ کوئی ولی ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے کھڑے ہونے والا، ساتھ کھڑے لگ کے کھڑے ہونے والا. اور شفیع آپ کا کام آگے لے کے چلنے والا. سفارش بھی نا کئی قسم کی ہے. شفاعت عظمیٰ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے، ایک سفارش جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد ہوگی کہ اچھا فلاں فلاں نہیں ہے، اب پھر اللہ کے رسول سفارش کریں گے اس کو جہنم سے نکلوانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ سفارش کرے گا، جس کو اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے، اب ہم بالکل اس کو ایک بہت سٹریم اس پر نہیں لے جا سکتے کہ ولا شفیعن، جیسے ہم سورہ اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت میں کہ کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، کریں گے. آپ سے نے بھی کرنی ہے، ان جنتیوں کی بھی ہونی ہے. حافظ قرآن بھی تو کریں گے. حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. اب آپ اس میں کہہ دیں اچھی بیوی کہہ دیں نیک، ٹھیک ہے، نیک اولاد کہہ دیں، حافظ قرآن کہہ دیں، میرے حکم سے. بات تو اللہ کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ منظر سناتے ہوئے قیامت کا یہی تو کہتے ہیں، جتنی دیر اللہ چاہے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا، ہے نا، جتنی دیر اللہ چاہے گا. تو یہ سفارشیں تو بہت قسم کی ہیں، لیکن ہمارا تو اس سے پہلے اس سفارش سے پالا ہے نا، جو ہمیں کسی نے کچھ کہنا ہے تو ہمیشہ دیکھنا کہ کیا میری سفارش بالکل صحیح بات پر ہے. یہ بہت عقل سے کام لینے والا ہے. اس پہ حق پہ ہو تو سفارش حق پہ ہو، اور اس کے پیچھے کوئی اچھائی کا مقصد ہو، یا اس کے پیچھے کوئی فتنہ آپ ختم کر رہے ہیں، تو آپ ایسی سفارش کر سکتے ہیں حکمت کے تحت. بعض اوقات دیکھیں ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سچ پر ہیں اور میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں، لیکن میں ابھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. ابھی آپ بھی خاموشی اختیار کریں، میں بھی وقت آنے پر میں اسے نیکی کی سفارش تو ضرور کروں گی. حکمت کے تحت ہمیں خاموش ہونا پڑ جاتا ہے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، وہ لوگ جنہوں نے ہلاک کر دیا جو ہر بھلائی سے مایوس ہو گئے، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لہم شراب من حمیم. حمیم کیا ہے ان کا؟ دیکھیں ان کے انکار حق اور تمام صورتوں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کا معاوضہ انہیں کیا ملا ہے؟ من حمیم. حمیم، ہا میم یا میم، شدید کھولتا جس کو پینے کی طاقت نہ ہو. اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا من الکافرین، من الکافرین، من الکاذبین. دردناک عذاب. اور یہ بھی کون سا؟ آگ. تو دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں کس بنیاد پر پکڑے جائیں گے؟ کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ کس بنیاد پر پکڑے جائیں گے؟ برے اعمال کی، دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. عذاب علیم بما کانوا یکفرون. یہ عذاب تھا کیوں؟ باوجہ بالکل. ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ جو عذاب کی دلیل دے رہے ہیں کہ میں دلیل سے کہہ رہا ہوں ان کے لیے عذاب ہے. وجہ کیا تھی؟ دین کا مذاق بنایا، میرے دین کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمبر 71، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُونَا. اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. جی 71. یہ آیت ان مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کو شرک کی دعوت دی تھی. ٹھیک ہے، شرک کی دعوت دی گئی تھی مسلمانوں کو، تو اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری. کیا اتاری؟ آپ کہہ دیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. اللہ کے سوا تو کسی کو میں نے پکارنا ہی نہیں ہے. اندعو یعنی ہم عبادت کریں. نون آ گیا نا، دال واو عین، دعو سے ہے دعوت، اور نون ہم. کیا ہم عبادت کریں ما لا ینفعونا، جو فائدہ ہی نہ دے سکیں ہمیں. یہ کہ ہم اس کی عبادت کریں، ولا یضرونا، جو نقصان بھی نہیں دے سکتے، جو نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں فائدہ. اس کے لیے دیکھیے اگر سامنے ایک بت کھڑا ہے تو وہ فائدہ تو دے نہیں رہا، تو اس کا نقصان بھی نہیں. نقصان ہوتا تو ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے، کوئی تو نقصان ہوتا. لیکن پھر بھی گمان تھے کہ اگر یہ نہ کیا ہم نے یہ کام تو یہ ناراض ہو جائیں گے. اب جو وبا آئے گی، اب جو تکلیف آئے گی وہ تو تقدیر میں تھی، لیکن کیا ڈر ہے؟ اس کی طرف سے آئی ہے. اس کو کیا اس چیز سے؟ لیکن اس پر ذہن بن گیا. یہ ذہن ہمارے بن گیا. آج یہ کام نہیں کیا، میں یہ کروا رہی تھی اتنے عرصے سے، میں نے کچھ صحیح لوگوں سے مل کے یہ چیز چھوڑ دی ہے، لہٰذا اب یہ جو بیماری آ رہی ہے، جو مشکل آ گئی، یہ جو ہو گیا، ٹھیک ہے، کرائسس آ گیا، اب یہ کیا ہے؟ ہاں یہ میرے اس چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے، بے برکتی ہو گئی، یہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے
کہ ہمارے یہ جو الہوں کو جھٹلایا گیا ہے نا، توڑا گیا، برا کہا گیا، سب کو ادھر سے روک دیا گیا، تو اس وقت ان کے اوپر نا ایک جنون یعنی ایک جن آ گیا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ سب کر رہے ہیں. تو یہ انہی کی وجہ سے تو ہوا ہے، یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے وہی لے لیا کہ آج ایک انسان وہ کام جو دین سے نہیں ہے اس نے وہ چھوڑ دیا. اب جو بھی آئے وہ تو تقدیر سے آئی ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو چیز دے رہے ہیں وہ گناہوں ہی کو ختم کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ہماری غلطیاں. مومن مرد اور عورت پہ آپ نے کہا مسلسل مال کی، جان کی، بیماری کی کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پہ بھی یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے اس پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اس قدر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلا ہلا کے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ان کا بھی یہی تھا اور آج ہمارا بھی یہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ میں نے وہ کام چھوڑ دیا نا، ہے نا، میں نے اپنے سارے ملا چھوڑ دیے، میں نے اپنی کھڑے ہونے والی سلامتیاں چھوڑ دی، میرا جو مہینے کا یہ معاملہ تھا میں نے چھوڑ دیا نا. یہاں پر اس آیت میں یہ بھی دیکھیں غیر اللہ کو پکارنا کیسا کام ہے جو ہمیں آیت سے معلوم ہو رہا ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یا اس کو پکارنا قابل نفرت کام ہے. کیا فائدہ ہے ہمیں، کیا نقصان ہے اس سے ہمیں؟ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے سہارے پر اپنی زندگی قائم کرتے ہیں ان کو اپنے گمراہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ارد گرد پکارتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ دھیان ہی نہیں دیتے سیدھے راستے کی طرف. ایسے انسانوں کی عقل کیا ہے، شیطان کی زیر نگرانی کام کر رہی ہوتی ہے ایسوں کی عقل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا زی، اس کی مانند، کاف کیا ہوتا ہے مانند کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اللہ زی اس ایک شخص کے لیے بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا زی جیسے مانند اس شخص کے استحوت الشیطان. استحوت اس کا روٹ ہے ہا واو یا، بالکل ٹھیک جی، ہوا. اسی سے ایک لفظ نکلا ہے ہوا، اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی ہائٹ سے نیچے گرنا، بہت اونچی ہائٹ سے نیچے گرنا، یہ ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. آپ دیکھیں اگر ہم بہت اونچائی سے کوئی چیز گرائیں آسمان سے، جہاز سے، تو وہ جا کے نشانے پہ تو نہیں لگتی ہے نا، وہ تو ادھر ادھر بکھر گئی. تو بہت اونچی جگہ سے جا کر نشانہ لگانا اور پھر وہ نشانے سے ہٹ جائے، جتنی وزنی چیز بھی اوپر سے پھینک دی جائے، جتنی بھی بڑی چیز اوپر سے پھینک دی جائے، ہوگا کیا اس کا، وہ نشانے پہ نہیں جائے گی، ہٹ جائے گی، بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص کی مثال ایسے ہے استحوتہ الشیطان، بھٹکا دیا اس کو شیطان نے، فی الارض کس میں، زمین میں، زمین میں، اور حیران کہ وہ کیسے پھر رہا ہے صحرا کے اندر، حیران ہو کر. یہ جو لفظ ہے نا استحوتہ، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے عقل خواہش کو لے جانا، عقل خواہش کو ہی لے جاتی ہے یہ چیز، انسان کو ہٹا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے وفاداری کرے، کسی اور کا بنے، کسی اور سے مانگے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کے لیے کیا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے شیطانوں نے کسی کو صحرا میں بھٹکا دیا، کسی نے کسی کو غلط راستے پہ ڈال دیا کہ وہ یہ راستہ ہے، وہ جائے تو وہ راستہ جنگل نکل آیا، وہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو میرے دین کو چھوڑ کے، مجھے چھوڑ کے کہیں اور نکل گیا تو اس کا حال تو ایسا ہے جیسے صحرا میں بھٹک گیا. اب اللہ کے راستے میں بھٹکنے اور صحرا میں بھٹکنے میں فرق کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس نے مجھے چھوڑ کے اپنے آپ کو بھٹکایا. دیکھیں صحرا میں بھٹکنے والا راستہ گم کر بیٹھتا ہے، اس کو نہیں ملتا راستہ، کتنی دیر بھاگے گا، صحرا تو صحرا ہے، کہیں کوئی گیٹ نظر نہیں آئے گا، کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، سمندر کی طرح، سمندر کے بیچ کھڑا انسان کیا دیکھے کہ میں نے کہاں جانا ہے، راستہ کون سا ہے. اسی طرح صحرا بھی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے راستہ گم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اسے راستہ دکھائی دے تو دوڑ پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکنے والے کو راستہ گم کر دینے کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ لگا رہتا ہے، اپنے مشغول ہے، اپنے مزوں میں ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا. اسے کوئی راستہ دکھائے تب بھی وہ حیران رہ کے کھڑا رہتا ہے، اچھا کیا کرنا ہے، کہ حیران کھڑا ہو کیا کروں. کوئی یہ کہہ جائے اچھا صحرا میں آپ یہاں سے نا سیدھے ہو جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کے یہ تو کہہ کے چلا گیا، میں کیا کروں، اب سیدھے میں بھی کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. اب گمراہ انسان کو اس کے ساتھی راستہ دکھائیں تو وہ کیوں دیکھ نہیں پاتا، وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں
کہ اس کی عقل صحیح رخ پر کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے، اس کی عقل شیطان کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہدایت بھی کھو بیٹھتی ہے۔ عرب میں ایک بات بہت مشہور ہے اور وہ کہتے ہیں جب کسی کو مرغی کا پڑنا یا کسی کا جنونی ہو جانا یا عقل جس کا کام نہ کر رہی ہو، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس پر جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ عرب کا کہنا یہی تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا شیاطین مسلط ہو جائیں، پھر وہ کیا کرے گا، ہپا بکا مجھے تو کچھ پتا نہیں، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اس کے دوست کہتے ہیں ہدایت کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ کیا ہے، وہ کھڑا ہوا کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اب شیطان عقل پہ آیا ہوا ہے، وہ گم ہو چکا ہوا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں، اب اللہ کے سوا دوسری چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس دنیا میں؟ اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے محبت کرنا، ان کا ہو جانا، ان سے وفا کرنا، وہ کیا کریں گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہ تو وہ کیا کریں گی، فائدہ دیں گی نہ نقصان دیں گی۔ دیکھیں اللہ تو فائدہ بھی دے رہا ہے، اور جو نقصان اللہ دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں گناہ بھی معاف کرتا ہے اور درجے بھی بڑھتے ہیں اللہ کے گھر میں، پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا میں بندے کو اس لیے مصیبت میں ڈالتا، میں نے اس کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے کہ دھلتا رہے گا اور آہستہ آہستہ میرے قریب ہوتا رہے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس نے کیا فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں کیونکہ نبی اللہ کے بہترین پسندیدہ تھے، اس کے بعد ان لوگوں پر آئی، پھر جو نبیوں کے بعد اللہ کو پسند تھے ان پر بھی آئیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جس کی جو آزمائش ہے یا جتنی بڑی ہے وہ سمجھے میرا اتنا ہی ایمان ہے، جس سے کوئی آزمائش ہی نہیں پھر اس کا ایمان بھی تو نہیں ہے نا، تو مزے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے مومن بندے کو نا کھنگالنا ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ کیا کہا کرتے تھے جب ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے، مارا جاتا تھا، تو وہ یہی تو کہتے تھے، لوگ آ کے کہتے تھے نا بلال چھوٹنا ہے کیا کرنا ہے، ایک ویسے ہی کہہ دو، جان چھڑوانے کے لیے کہہ دو آ جاؤ، کہتے تھے کوئی بات نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو میرے پہ ظلم یہ کر رہے ہیں نا یہ میرے رب کی طرف سے کر رہے ہیں۔ لوگوں کیا تم جب جاتے ہو برتن لینے تو تم اس کو بھی تو چیک کرتے ہو نا، یوں کھٹک کھٹک کے چیک کرتے ہو، تو اللہ بھی مجھے چیک کر رہا ہے، تو میں اللہ کا کھورا ہوں، کھوٹا ہوں، کیا ہوں۔ یہی وجہ ہے جب ابو بکر رضی اللہ نے امیہ کو دے دیے، ٹھیک ہے، امیہ کو پکڑا دیے پیسے اشرفیاں، اب وہ بھی بہت سیانہ تھا، اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا ابو بکر سوچ لو، ایک غلام کے پیچھے پیسے لگا رہے ہو تو تمہیں کیا چاہیے اس میں سے، بلال میں سے؟ کہتے ہیں بس اب مجھے یہ چیز جو ہے نا نہیں بیٹھنے دے گی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ابو بکر مجھے بلال کی آواز نہیں سونے دیتی، بلال کو چھڑواؤ، وہ جب عہد کرتا ہے تو مجھے اس کی آواز نہیں سونے دیتی، تو اللہ کے رسول تکلیف میں نے اس کو چھڑوانا ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں لے لو جتنی اشرفیاں لینی ہیں لے لو، اور وہ سیانہ تھا وہ کافر، وہ کہتا ہے اچھا اتنی قیمت ہے تمہاری نظر میں اس کی، تو کل کو تم یہ نہ ہو کہ مجھے پھر آ جاؤ کہ میری چیزیں واپس کرو اس کے پیچھے، تم مجھے نا کیا کرو مسحور بھی دو۔ ابو بکر کا یہ غلام تھا رضی اللہ کا، اور یہ غلام 10 نوکروں کے برابر تھا، بہترین، اتنا بہترین کہ اس کے جیسا واقعی اس وقت کوئی غلام نہیں تھا، اور ابو بکر رضی اللہ اس کو بار بار دین کی دعوت دیتے تھے کہ اگر یہ دین پہ آ جائے تو پھر تو کمال ہے، سونے پہ سہاگا، لیکن وہ اس طرف تو نہیں آتا تھا۔ ابو بکر نے وہ بھی دیا بلال کو لینے کے لیے، جب حضرت ابو بکر نے اس کو دے دیا بلال کو، تو بلال ایک دم سے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ابو بکر آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کروایا ہے یا اللہ کے لیے کروایا؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں ابو بکر اگر اپنے لیے آزاد کروایا تو چلیں، میں نے آپ کی غلامی کرنی ہے، لے چلیں مجھے ساتھ اپنے، اگر مجھے اللہ کے لیے آزاد کروایا تو ابو بکر مجھے ابھی چھوڑ دیں میرے رب کے لیے، مجھے جانے دیں، میں نے جو کرنا ہے میں نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، میرے رب نے ابھی بھی مجھے نا ذرا کھٹکھٹا کے نا چیک کیا ہے، میرے رب نے آگے بھی کرنا ہے، تو مجھے چھوڑ دیں میرے رب کے لیے۔ اور پھر واقعی انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے لیے نہیں بلال، میں نے تجھے اللہ کے لیے کروایا، اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے فوری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ملے۔ اور جس وقت بدر پر مسلمانوں نے فتح پائی، اور فتح پائی تو اینڈ پہ جب سب مر گئے تو عبد الرحمن بن عوف صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا تھا، مجھے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، آہستہ آہستہ سی آ رہی تھی، اور وہ کیا آواز تھی، یا عبد الرحمن یا عبد الرحمن یا عبد الرحمن، کہہ رہے میں جلدی سے ایک سائڈ پر گیا پودے کی، وہاں پر یہ کافر امیہ، یہ کون ہے، ابو بلال رضی اللہ کا سردار، ٹھیک ہے، جو ظلم کرتا تھا، یہ اور اس کا بیٹا یہ دونوں چھپے ہوئے تھے، اور یہ عبد الرحمن کو آوازیں دے رہے تھے کہ عبد الرحمن ہاں ہونا، کہ ادھر آ جا ہمارے پاس۔
تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں عبد الرحمن ہم دونوں کو قید کر لے، مجھے اور میرے بیٹے کو قید کر لے، تجھے بہت فائدہ ہوگا. ظاہر وہ بھی ایک سردار تھا وہاں کا، اور اس نے کہا کہ اس وقت جو ہم مارے جائیں تو اچھا ہے کہ تو ہمیں قید کر لے، اپنا قیدی بنا لے، تجھے فائدہ بہت دیں گے ہم. اب انہوں نے یہ کہا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے لیے یہ بات بڑی بہترین تھی، میں نے دونوں کو پکڑا اور ساتھ میں اور بھی میں نے چیزیں جمع کرنی تھی جو بھی ہم جمع کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں اتنے میں دور سے بھاگتے ہوئے بلال آئے اور کہتے ہیں ابو بکر چھوڑ دیں ان کو نہیں آج میں چھوڑ گا، انہیں میں آج بدلا لوں گا. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے، بھٹکتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اس کے دین کو مذاق نہیں بناتا، تو اللہ تعالیٰ کہاں عزت دیتے ہیں. وہی بلال، یہ امیہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج بلال کہاں ہے؟ آج بلال سرداری کی تلوار لیے کھڑے ہیں اور وہی امیہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ منتوں پہ. تو بلال کہتے ہیں عبد الرحمن اس کو چھوڑ دیں، اور عبد الرحمن نے حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کو اپنے پیچھے کر لیا اور آگے سے کہے کہ بلال نہیں، یہ میرے قیدی ہیں، ان کو تم نے کچھ نہیں کرنا. اور بلال کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا. اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اونچی آوازیں لگانی شروع کر دی، یا معاشر انصار، سارے انصار کے لوگوں ادھر آؤ، میرا ساتھ دو، عبد الرحمن یہ میرے حوالے نہیں کر رہے، تم میرا ساتھ دو. اور عبد الرحمن وہاں پہ بدر کے اندر آوازیں لگاتے رہے کہ یہ میرے قیدی ہیں، ان کو تم نہ کچھ کہو. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں اقد اقد. اقد کا مطلب ہوتا ہے اونٹ جیسے بیٹھ جاتا ہے نا نیچے یوں، پھر لیٹ جاتا ہے، دونوں پہلے گھٹنے لگاتا ہے پھر یوں لیٹ جاتا ہے. ان دونوں باپ بیٹا کو کہا، امیہ کو اور ان کے بیٹے کو، کہ تم جلدی سے نا ایسے کر لو. وہ جلدی جلدی دونوں لیٹ گئے ہیں. حالات دیکھیں ان کے کیا آ گئے ہیں. یہ سردار تھے جن کی گردنیں کہاں پہنچی ہوئی تھی. جلدی سے یہ دونوں لیٹ گئے اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ان کے اوپر لیٹ گیا. میں نے کہا ان کو نہیں میں نے ہاتھ لگانے دینا، یہ میرے قیدی ہیں، ذرا فائدہ دے گی نا ایک چیز. کہتے جب میں لیٹ گیا تو اتنے میں سارے انصار جمع ہو گئے، اور بلال کہتے ہیں کہ عبد الرحمن نے نا ان سے کہو مجھے عبد الرحمن کی مجھے دے دیں، یہ دونوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا آج. اور وہ کہتے تھے نہیں یہ میرے کیا ہیں، میرے غلام ہیں. اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اوپر لیٹ گیا، بلال اور تمام انصار نے نیچے بیٹھ کے تلواریں یوں مار مار کے ان کو مار دیا دونوں کو نا. اور تھوڑا سا پاؤں پہ چوٹ آ گئی تھی عبد الرحمن بن عوف کے نا، پیر کٹا تھا، اور وہ پھر لنگڑا کر چلتے تھے. اور جب چلتے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے، کہتے تھے اللہ رحم کرے تجھ پر بلال، تو نے نہ مجھے مال لینے دیا نہ میرے غلام میرے پاس رہنے دیے. وہ جب بھی چلتے تھے تھوڑا لنگڑا کے چلتے ہوتے تھے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کب دی بلال کو؟ جب بلال رضی اللہ نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا، وفا اللہ سے کی، غیروں کو چھوڑ دیا اللہ کے سوا، کیونکہ کوئی جب دے ہی نہیں سکتا ہمیں فائدہ نقصان، تو پھر صرف یہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا 6 دلیلیں بڑی بڑی دی ہیں زمین آسمان کی، کہ اگر میرے علاوہ کوئی ہے ان پر قادر تو پھر کر لو، اگر نہیں تو پھر دیکھ لو، میرے ساتھ کسی کو کھڑا نہ کرو. تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. یہ نہیں کہتے اللہ تیری بھی، اللہ نے وہاں لفظ کیا استعمال کروایا ہے؟ تیری ہی. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے سوا اگر ہم کسی کو پکاریں گے تو اس شخص کا حال اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ باولا، پریشان، مجنون. اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ہم سمجھیں گے میرا فائدہ پورا اس کے پاس ہے، میرا نقصان سارا اس کے پاس ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسا بندہ کیا ہو جائے گا؟ باولا ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اس کو کسی شیطان نے چھوا ہوا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کی ہے نا، کہ جو سود کھاتا ہے نا، اس کو شیطان مس کر کے چلا گیا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کوئی مس کیا ہوا شیطان نے چھیڑا ہوا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے. وہ حالات ہیں اس کے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور اس کے بعد اپنی ایڑیوں پہ بھی پھر جائے، اللہ سے بھی بے وفائی کرے اور اپنی ایڑیوں پہ بھی پھر جائے. یہ کہ ہمیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر لوٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں وہ نقصان دے سکتا کوئی جو اللہ کے سوا ہے، ہمیں نہیں کوئی فائدہ دے سکتا جو اللہ کے سوا ہے. تو ہمیں کیا ہو گیا کہ جب اللہ نے ہدایت دی تو ہم پھر جائیں؟ دیکھیں جب جو کوئی دین سے مذاق کر رہا ہو، جو دین کے علاوہ کچھ کر رہا ہو، تو کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم ان سے کہیں یا اپنے دل سے کہیں رک جا، تجھے اللہ نے ہدایت دی ہے تو کن کاموں میں پڑ گئی ہے نا؟ یہ تیری جگہ نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے. دل میں کھٹکنا چاہیے کیا میں صحیح ہوں کہ میں غلط ہوں. دیکھیں ایک صحابی رسول تھے نا، وہ کہتے ہیں میں جب کچھ کرتا مجھے یہ احساس ہوتا کیا میں صحیح جگہ پر ہوں، نہیں میں غلط جگہ پر ہوں. اور وہ کون سے تھے؟ خالد بن ولید. کرتے بھی تھے اس چیز کو اپنے اندر محسوس
کہ میں غلط کر رہا ہوں، شاید میرے لیے ہے نہیں. کیسا نہیں ہوتا جب ہم اللہ کی پہچان کر لیتے ہیں اور ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں اللہ کی محبت والے اور پہچان والے نہیں، تو ہمارے دل میں آ رہا ہوتا ہے نا کیا ہو گیا ان کو، مجھے یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے زیادہ دیر. کتنی دیر ہمیں فطرت لوٹ کر آتی ہے ہماری طرف، دل میں آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ دنیاوی بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ خاندانی بات نہیں ہے نا، یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، دیس میں نہیں ہے، ہم اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہونے کے باوجود ہم یہاں یہی نہ کہہ سکے کہ نہیں یہ اللہ کے کام نہیں ہے، یہ اللہ کی بندی والے کام نہیں ہے نا، یہ نہ کر، اٹھ جا عبدہ، یہ جگہ تیری نہیں ہے نا، یہ مقام تیرا نہیں ہے. اگر تو اچھا نہیں کر سکتے تو برے میں بھی شامل نہ ہو، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں، جب اللہ نے اتنا روشنی سے نواز دیا، ہدایت دے دی، نور دے دیا، اب ان راستوں کو چھوڑ کے اندھیرے پہ نکل جائیں. ہم کیوں نکلیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور. اللہ جب کسی کا دوست بنتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی کا ولی بنتا ہے، اس کو نکال کے اندھیروں سے لے آتا ہے روشنیوں کی طرف. ٹھیک ہے. اور جب طاغوت شیطان اس کے ولی اور دوست بنتے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں اس کو روشنی سے، لا کے اندھیرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. پورا بندہ یعنی بری سائڈ تو ہاں اب اندھیرے میں کھڑا کیا کر سکتا ہے کچھ کرنے جگہ سوائے کانپنے کے اور دماغ معاف کرنے کے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں اللہ سے بے وفائی کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، نعمتوں بھری جنت کے راستے پر نکل کر اس کو چھوڑ دے، اسے مڑ کے آگ کی طرف چلے جائیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے. رشد و ہدایت رکھنے والا شخص اس حال پر کبھی بھی راضی نہیں رہ سکتا. اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے راضی رہنا بھی ہے تو کس راستے پر؟ صرف اپنے رب کے راستے پر. کہ تو وہ شخص جسے شیاطین نے صحرا میں اس کی منزل سے راستے سے بھٹکا دیا ہو، جو آدمی توحید کی دعوت قبول کر لینے کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جائے، اللہ ان دونوں کی یہاں مثال کھول کے بتا رہے ہیں. اور اس کے دوست کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھی جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ منزل تو اس طرف ہے، چھوڑ دو شیاطین کو، اللہ کے راستے پر آؤ. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں وہ سعادت مند اور بدبختیوں کو پہچان بھی سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ اس کی توجہ کا مرکز کوئی اور ہوتا ہے، اس کا رب یا اسلام نے. قل ان ھدی اللہ، کہہ دیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں ہدایت تو اللہ کی ہے، اسلام صرف اللہ کا ہے. دیکھیں نہ دین آپ کا ہے نہ دین میرا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. آپ کے ہمارے اس میں نہیں ہے ایسا، آپ کے ہمارے میں تو ایسا نہیں ہوتا، میں کہوں ہمارے میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمارے تب تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کھانا نہیں پکتا، یا ہمارے ہاں ایسے کپڑے نہیں پہنے جاتے، ہمارے ہاں یہ تہذیب نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ نماز نہیں، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے ہے نا. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ بس اب ایک ہی رب کے لیے ہو جائے ہے نا. اب دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے، دنیا رکھ لیں پھر کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان سے کہو اسلام اللہ ہی کا ہے نا. کسی کو کچھ کہتے ہوئے ہم بے ڈر ہو کے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تم نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ اپنی کیا ہے، وہ اسی رب کی قبر ہے. فرشتے بھی دو اسی کے ہی مسلط ہوں گے. جو ایک پہلا ٹیلر ہے نا منکر نکیر کا، اسی کا ہی ہے. اس کے بعد جو بھی معاملات اچھائی کے ہونے ہیں سارے اس کے حکم سے، پکڑ کے ہونے ہیں اس کے حکم سے. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو واضح راستہ گمراہی کا اور ہدایت کا اسلام ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، آپ کہیں وَأُمِرْنَا، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا. دیکھیں کل کو ہم اگر اللہ کو چھوڑ کے، اللہ نہ کرے کسی اور کی اس میں کھڑے ہوں اور ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیونکہ یہ تو میری امتی تھی، اور فرشتے کہیں نہیں، تو پھر دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو حکم یہ نہیں تھا. یہ پوج تو رہے تھے، کر تو رہے تھے. اب جب لوگ یہ کہیں ہم تو سورج کو پوج رہے تھے، آج آگ کو پوجنے والے کہ ہم آگ کو پوجے تھے، آپ سے کہا مجھے تو حکم کیا تھا نسلم رب العالمین، میں نے تو اللہ کے آگے جھکنا تھا، یہ تم کہاں جھک رہے تھے؟ اور کہہ رہے ہو رسول ہمیں بچائیں. یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں قیامت کے دن مجھے اس حال میں مت ملنا کہ تم نے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوں گے، انتہائی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنے کیوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور تم لوگ مجھے کہہ رہے ہوگے یا محمد یا محمد، محمد ہمیں بچائیں، ہمیں بچائیں. اور نے کہا میں ادھر کوئی کام نہیں آؤں ہے نا. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہم پہ کوئی بوجھ نہ ڈالے، اللہ ہماری ادھر پردہ پوشی کر دے. اللہ کی رحمت سے ہے جنت، امال سے نہیں. کبھی کہنا ہی اللہ میرے امال کا پلڑا بھاری کر دے، اللہ میرے امال زیادہ کر دے، نہیں.
بس ہمیشہ ایک ہی دعا کیا کرے، اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے، میرے اعمال نامہ نہ کھولیں، بس تیری رحمت چاہیے۔ اعمال کی تو پکڑی بہت بڑی ہے نا، تو کیا بس اللہ تعالیٰ وہ تو ہلاکت ہے، پھر تو ہلاکت ہے۔ آپ سوچنا ہمارے مال ہے، ہم تو بس اللہ کو یہ واسطہ دیا کرے، اللہ یہ میری استطاعت تھی تیرے سامنے جھکنے کی، تیرے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی، یہ تھی جو کہ نہیں ہے، جو کہ تیرے کاغذوں میں ہے ہی نہیں، لیکن اللہ وہاں میرے کاغذ نہ کھولی، میری اتنی عزت رکھ لیں جیسے تو نے دنیا میں رکھی۔ راتوں کے گناہ صبح لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں دعا کرے نا ہمارے بارے میں، ہے نا، کیسی عزت اللہ دیتا ہے۔ لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کرے، چاہے اپنے لیے اس طرح سے کی نہ ہو، ہے نا، کی نہ ہو۔ آپ اللہ کے بہت اچھے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ بات کریں نا اللہ سے، آپ دعا کریں۔ پتہ نہیں ہم نے اللہ کو اپنا آپ پیارا دکھایا بھی ہے کہ نہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، چلے اللہ نے تو سب کچھ کیا ہمارے لیے، دیکھیں اللہ نے یہ بھی بنایا، آسمان بھی، ہمیں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، قرآن کی توفیق دے دی۔ سب سے بڑی بات کہ ہم ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں اس کی کتاب کھلتی ہے اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے سب کچھ کیا، ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ کبھی یہ سوال کیا اپنے آپ سے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اور جو کر رہے ہیں کیا یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت کرے گا، بس اللہ سے اپنی رحمت مانگا کرے کہ اللہ رحمت کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان کرنا، بس حساب نہ لینا، کیونکہ اللہ کی جس کو رحمت مل گئی وہ تو جنت میں۔ کیسے کیسے اللہ کے رسول بتا گئے ہیں، ایسے ایسے بھی ہیں جن کے نام اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے ہلاکت کے، اللہ کہیں گے لے جاؤ دوزخ کے کنارے پر، اس کے کنارے پر پہنچتے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک دم جوش مارے گی، لانے اس کو پھینکو نا جنت میں، ایسے بھی تو ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی اپنے آپ کو اس چیز پہ تو چھوڑنا نہیں، میں مسلمان، میں نے بہت کچھ کیا، میں نے میری زکاتیں، میرا حج، میرا روزہ، آپ سب نے کہا میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہی وہ ہے۔ آپ کو پتہ جب صراط مستقیم سے گزر کر آگے کنتار بھی آئے گا، ایک کنتار بھی آئے گا صراط مستقیم سے گزر کر، پل صراط سے، اور وہ کنتار ہے جہاں پر کیا ہونا ہے، یہ سارے کینے دھلنے ہیں اور حساب کتاب دیے جانے ہیں، دے اس کا بھی حق دے، اس کا بھی دے، اس کا بھی دے، ہے نا، حق دینے پڑیں گے نا، کتنے حق دینے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے بس یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دے اور نا بس میں اپنی رحمت سے مجھے گزار دے۔ ہمارے پاس تو کسی پہ گزرنے کی وہ ہے نہیں، آج کوئی رسی پہ نہیں ہم چل سکتے، اللہ ہم اس جس کو تیرے رسول نے کہا تلوار سے بھی تیز، بال سے باریک، ہم اس پہ گزرے، اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہیں گزر پانا، اللہ نے گزارنا ہے ہمیں، اللہ ہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہی۔ یہ طرز کھاتے ہوئے کہ میری خاطر جمع تو ہوتی تھی، ہو تو جاتی تھی، میری کتاب ہی کے لیے ہوتی تھی، بے وفاؤں میں نہیں ہے، بہرحال محبت کے انہوں نے اظہار تو نہیں اس طرح کی ہے میرے ساتھ، میری اس طرح ہوئی نہیں، لیکن بے وفائیوں میں کھڑے ہوئے نہیں تھے یہ لوگ، ہے نا، یہ بے وفا نہیں تھی میری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن رسول نے کہنا مجھے تو حکم دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ مجھے حکم دیا گیا میں تابع دار ہو جاؤں، ہو بھی کس کا جاؤں؟ لرب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے سچی رہنمائی کروں اس مالک کائنات کی کہ جس کی ہدایت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جس کا نور ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، جس کی بادشاہیت اس دنیا میں بھی ہے اور اگلی دنیا میں بھی ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی اس بادشاہ کی بادشاہیت قائم رہنے والی ہے، میں تو اس کے آگے جھکنا ہے۔ وہ اقیم الصلاۃ والتقوی، اور تم نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وجہ کیا ہے ڈرنے کی؟ کیوں اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں نا گمراہی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر میرے بندے چاہتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں صرف اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے پیار ہے، نمبر 72 میں طریقہ یہ ہے گمراہی سے بچنے کا، لنسلم لرب العالمین، فرما بردار بن جائیں، کس کے؟ رب العالمین، سر جھکا دیں اس رب کے سامنے، صرف سر جھکانا ہے۔ اچھا سر جھکانے کی ایک روز کی تو ہماری پریکٹس ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، ہے نا، ہم روز اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں نا، روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، التحیات للہ، اللہ میری ساری عبادتیں، وہ جو تھی، قولی تھی، عبادی تھی، مالی تھی، اللہ ساری تیرے لیے ہیں، للہ رب العالمین، وہاں بھی تو ہم کہتے ہیں نا اللہ تیرے ہی لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساتھ میں کیا کرو؟ واتقوہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ ڈرنا ضروری ہے، ڈریں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، ہے نا۔ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے، دیکھیں انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے،
محبت بھی کس طرح کی ہوتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے اگر وفا کرنی ہے محبت، ایک تو محبت ہوتی ہے جس کے اندر خوف نہیں، وہ محبت ہوتی ہے گستاخ محبت. جس کے اندر خوف ہوتا ہے وہ اصل اور خالص محبت ہے. گستاخ محبت کیسے ہے؟ دیکھیں بچہ ہر طرف سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، تو آ کے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، ماں کے پاس آ جاتا ہے. اب اس کو ہر جگہ سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن اس کو محبت کس کے ساتھ ہے؟ ماں کے ساتھ. ماں کے پاس آ گیا ہے نا. اب یہی بچہ ہے، ماں سے محبت اتنی تھی کہ ڈر کے ماں کے پاس آ رہا ہے. یہی بچہ سب کے اندر بیٹھا ماں کے بال بھی کھینچ دے گا، ماں کو مارے گا بھی، بے خوف ہے نا. تو یہ گستاخی آ گئی. تو محبت کون سی؟ جس کے اندر خوف بھی ہو، خوف بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کون سی محبت چاہتے ہیں؟ جس کے اندر خوف ہو، ڈر ہو. کہ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے نا تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرنا ہے اللہ سے. کیوں ڈرنا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ اس کے پاس واپس جانا ہے. ہم نے یہاں تو رہنا ہی نہیں، یہ دنیا ہماری ہے ہی نہیں، ہماری بالکل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر تو جنت ہے نا. اللہم انا نسألک جنت فردوس. ہمارا اصل گھر جنت ہے. جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں وہاں پہ اپنے نبیوں سے ملنا ہے نا. اتنی پیاری پیاری جو ہماری عورتیں چلی گئیں نبی کے گھر کی، نبی کی آل، ان سے ملنا ہے. دل نہیں چاہتا جا کے ہم بھی آسیہ کو دیکھیں. اتنی تکلیفیں سہ کر جانے والی عورت کی بیوٹی کیسی ہے نا. ام سلمہ جس نے طلحہ رضی اللہ کو اپنے پیچھے اسلام لانے پر مجبور کر دیا، بیوٹی تو دیکھیں کیسی عورت ہے. دل چاہتا ہے نا جا کے، دل چاہتا ہے نا جنت میں جا کے باتیں کریں. کبھی کبھی سوچا کریں اب رمضان کتنا قریب آ رہا ہے، اللہ سے رات کو باتیں کیا کریں نا. آپ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے کے جا. کیوں؟ میں نے پوچھنا ہے نا. میں بلال سے پوچھیں جب آپ کو پتھر رکھے جاتے تھے آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا، ہے نا. تاکہ میں ایک ایک سے پوچھوں اچھا آپ کو کیسا لگا، آپ کو کیا ہوا، یہ تکلیف کیسی تھی. سمیہ جب وہاں بیٹھی ہوں گی تخت پہ، ان کو جا کے آپ پریگنٹ تھے، آپ کو اتنی زور سے نیزہ مارا گیا آپ کے رب کے ہاں، آپ نے اتنے آپ کا ایمان پیارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے طائف میں آپ کتنی محبت لے کر گئے تھے، اللہ نے آپ کو کیسا حوصلہ دیا. ایک ایک کے پاس جا کے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہا، کتنا دل کرتا جا کے کہیں عبد الرحمن بن عوف پھر سے ذرا چل کے بتائیں بلال نے آپ کو کیسے وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا. آپ کے قیدی بھی مار دیے، پھر آپ لنگڑا کے بھی چلنے لگ گئے، ہے نا. اما عائشہ کی بیوٹی تو دیکھیں جا کے، اتنی بڑی عالمہ، اتنی خوبصورت عائشہ، ہے نا. دل چاہتا ہے نا کہ جنت میں جا کے دیکھیں، اور پہلے دل چاہتا ہے کہ جا کے ہم کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جا کے اما عائشہ کو دیکھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فدا تھے ان پر، اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، ہے نا. اتنی خوبصورت ہوں گی وہ، دل چاہتا ہے. یقین جانے کبھی کبھی بہت دل چاہتا ہے اما عائشہ کو دیکھنے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا، کہ دیکھے بغیر رہتے نہیں تھے انہیں، کہ آپ کی دوسری بیویاں بھی اپنی باری دے دیتی تھی کہ یہ عائشہ کے پاس خوش رہیں گے، ہے نا. دل چاہتا جا کے دیکھیں جویریہ رضی اللہ کو، جن کے ایک چہرے کی نظر پڑتی ہے اما عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا اس کو تو کوئی بھی دیکھ لو تو پاگل ہو جائے، اتنی خوبصورت. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، یعنی اما عائشہ کہتی ہے اتنی خوبصورت عورت کہ ایک عورت بھی دیکھ کے کہہ رہی ہے نا. دل چاہتا ہے نا اللہ سے بات کیا کریں نا. آپ کہا کریں اللہ تعالیٰ میں نے ام رومان کو دیکھنا ہے، اور ام رومان تو جنت میں ہے، اللہ مجھے جنت میں لے کے جا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر رضی اللہ کی بیوی اور عائشہ رضی اللہ کی اماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہے تو ام رومان کو دیکھ لے. کیسی خوبصورت بیوٹی ہوگی، کتنی پیاری ہوگی، کتنے پیارے پیارے وہ ٹائم گزار کے چلی گئی ہیں. کیسی ہوں گی وہ خاتون جنہوں نے اپنا جو ہے کمر بند نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے تو راشن تیار کر کے اللہ کے رسول کو دیا. خدیجہ رضی اللہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی اپنی ان ماں کو دیکھنا ہے جن کے اندر اتنی میچورٹی اور اتنی خوبصورتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے. کیسی میچور اور خوبصورت عورت ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا. وہ کہتی ہیں اب آئے تو مجھے بتائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ آ گیا ہے. تو کیا کرتی ہیں خدیجہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کیا، اپنے سارے بال کھول کے یوں اوپر بکھیر دیے، یوں بیٹھ گئی. کہتی ہیں آپ مجھے بتائیں وہ کہاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ دروازے سے باہر ہے، وہ اندر نہیں آ رہا. تو کہتی ہیں یقیناً بال ہٹا کے کہتی ہیں یہ پاک روح ہے، شیطان ہوتا تو آ جاتا، یہ تو فرشتہ ہے، کوئی حیا والا ہے. تو یقیناً آپ پر تو اللہ فرشتے کو نازل کرتا ہے، آپ پر تو حق آتا ہے. دیکھیں یہ جانچنے کا کتنا پیارا طریقہ تھا، ہے نا، کتنا خوبصورت تھا. اتنی بوڑھی عورت جس نے بچے پیدا کیے ہیں، پہلی زندگی بھی گزار کر آئی ہیں، اور اتنی مشکل سے کھانا بنا کے اس وقت کے غار ہیرا پر اوپر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا کچھ دے کر آتی ہیں. کیوں؟ کہ دین آ رہا ہے.
فرشتہ آتا ہے، یہ دین سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جا کے غور و فکر کر رہے ہیں، ہے نا. آج ہم دین والے کو کھلا دیں تو پریشانی ہے، دین والے کھا جائیں تو پریشانی ہے. ٹھیک ہے، تو ماشا کیوں کھلا رہی ہیں کہ اس کا ایک ایک چیز کا اجر جو ہے کس کو ملے؟ مجھے ملے. وہ یہ اپنا اجر پورا کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوری فرشتے کو بھیج دیا، جا کے میرا بھی سلام دے دو اور کہو جنت میں محل ہے، اس کے اندر نہ دھواں ہوگا نہ لکڑیاں جلانی پڑیں گی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تو دل چاہتا نا میں دیکھ کر آؤں نا. اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی اماں کو دیکھنا ہے، اور ہم ان سے پوچھیں کہ اتنی عمر اتنی ایج میں آپ غار ہیرا پہ کیسے چڑھتی تھی. میرا تو یقین کرنے بہت دل چاہتا ہے کہ غار ہیرا کا یہ جو ہم کچے راستے پر سے جب گئے تھے نا، وہ تکلیف آج تک یاد ہے. اور ایک ایسا وقت تھا مجھے لگ رہا تھا آج میرا آخری وقت ہے، کیونکہ وہ اتنی باریک ایک لائن اتنی سی آ گئی تھی، اتنی سی. ٹھیک ہے، اور جب نیچے دیکھا تو آپ سمجھے اتنا اتنا مکہ تھا، اور اس پر سے گزر کے آگے جانا تھا. اور خوف سے پیچھے نہیں میں دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا میں چکرا گئی ہوں، کیونکہ 1.5 گھنٹے کا تو سفر نیچے سے وہ پہاڑی کر کے اوپر گئے، اور لگتا تھا گر جائیں گے. آپ سوچیں اس وقت میں امیجن نہیں کر سکتی کہ خدیجہ رضی اللہ جاتی تھی اور اس ایج میں. تو دل چاہتا ہے کہ جا کر میں یہ دعائیں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جا. میں جا کے پوچھوں مجھے بتائیں آپ چڑھی کیسے ہیں، آپ جاتی کیسے تھیں. اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی، ایمان کی اتنی پیاری طاقت تھی آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میرے بندے مجھ سے باتیں کریں. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بھی ملنا ہے، مجھے ان سے. دنیا میں آپ نہیں کہتے میں نے دعا کی اللہ نے مجھے اس سے ملا دیا، میں نے دعا کی اللہ نے مجھے ملا دیا. میری خواہش تھی، یہاں میری ایک خواہش رہ گئی کہ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، اللہ پوری کرتا ہے. تو یہاں بھی دعا کریں نا، اللہ مجھے اس سے بھی ملنا ہے، اس سے بھی ملنا ہے نا. مجھے بھی دیکھنا خیبر کا شہر، مجھے بھی حضرت علی کو دیکھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی کو دیکھنے کے لیے کون سے درجہ ملے گا؟ پھر آپ سے نے فرمایا علی میں تجھے خوشخبری دوں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. تو جب حضرت علی کو ملیں گے تو وہی گلی ہوگی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میرے بندے تو کون ہیں، وہ ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے انہوں نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا خوبصورت دن وہ جب میں تجھ سے ملوں. وہ ایک بشارت ہے نا، خوبصورت بشارت ہے. مرنا تو ہے ہم نے، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آنا ہے تو بس ڈر کر آؤ. شروع میں ہم نے پڑھا تھا ہدی للمتقین، قرآن میں ایک جگہ آئے گا ہدی للناس. یہ ہدایت سب کے لیے ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ابھی میں نے بات کی کہ ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، درس سنتے ہیں، ہم سن رہے ہیں، سب کے لیے نا قرآن. ہر کوئی کھولتا ہے، پڑھتا ہے، رکھ دیتا ہے. لیکن ہدایت کن کے لیے؟ متقین، جو ڈریں گے، جو ڈرے گا، جو بیٹھے گا، جو غور و فکر کرے گا، جو سنے گا اس کتاب میں کیا ہے. دیکھیں ہم گھروں پہ اس طرح نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کہیں سن لیتے ہیں بیٹھ کے کہ آج ہمارے فون میں یہ ایک تفسیر یہاں بیٹھی ہے، چند میرے جملے ہیں. کیا آپ کے گھر کے اندر، آپ کے لیپ ٹاپ، آپ کے فون، کمپیوٹر میں کتنی ہوگی؟ 1000 سے زیادہ تفاسیر آپ کے پاس موجود ہوں گی، لیکن ہم نہیں کر پاتے. جماعت کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مل کر بیٹھنے کا یہ رکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بٹھا بھی دیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کی جائے؟ ڈرا جائے، اللہ کے ساتھ جڑا جائے، اللہ کے ساتھ جوڑا جائے لوگوں کو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ڈر انسانی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کہہ رہے ہیں ڈرو. کیوں اللہ نے بات ڈرو کی کری؟ اکیلی ٹھیک نہیں تھی کیا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، راجو میرے پاس. ڈر کی بات اللہ نے کیوں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا تبدیلی لینا چاہتے ہیں ہمارے اندر؟ اور جب انسان ڈرتا ہے تو تبدیلی کیا آتی ہے؟ تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ ڈر کر اللہ کا فرما بردار بننے لگ جاتا ہے. وہ ڈر جاتا ہے کہ مجھے فرما برداری کرنی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ حشر کا تصور دے کر میں انسان کو کس چیز پر آمادہ کر رہا ہوں. یہاں پر یوشارون، ہا شین را حشر. اب اللہ تعالیٰ یہ تصور ہمارے ذہن میں بٹھا کے میرے پاس آنا ہے. ہمیں کس چیز پہ آمادہ کر رہے ہیں؟ اس چیز پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا لو، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے ہو لو. انسانوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے. تو بہتر ہے کہ اس کے لیے ایسے اعمال ساتھ لے جائیں جس کی وجہ سے کامیابی مل جائے. ایسا کچھ لے آؤ ساتھ میں. ٹھیک ہے، کیوں لے آؤ؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 73. وہی تو ہے جس نے کیا کیا ہے؟ زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ کے سامنے جھکنا. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا اور ڈرنا. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے. دیکھیں کوئی اور ہے جس کے آگے ہم جھکیں؟ کیا اس کا زمین آسمان اس کا؟ اگر زمین آسمان اس نے پیدا نہیں کیے تو پھر وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ نفع نقصان ہم اس سے لیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ یوم یقوم یقول کن فیکون.
قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اپنی پہچان، اپنی دلیل دے رہے ہیں، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ میں کون ہوں؟ میں غیب اور حاضر جانتا ہوں، کوئی غیب حاضر نہیں جانتا۔ جو موجود ہے وہ ہمیں فائدہ دے دے گا تھوڑا سا دنیاوی اسباب کے طور پر، وہ سامنے ہے نا، فائدہ دے دے گا، اور وہ وہی جانے گا جو ہمارے سامنے ہے اس کے۔ کیا وہ غیب جانتا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی غیب نہیں جانتا ہوگا وہ ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو وہ حکیم الخبیر، وہی کمال حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ خبیر اس کی حکمت کی خبر، ٹھیک ہے، خبیر اس کی حکمتوں کی خبر ہے۔ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ آج اگر ہمیں کوئی غم ملا ہے، آج ہمیں کوئی پریشانی ملی ہے، کوئی خوشی ملی ہے، تو اس کے آگے اللہ نے کیا نام رکھا تھا؟ خبیر وہی ہے نا حکمت کے ساتھ۔ دیکھیں ڈاکٹر ہمیں بتائے گا، ڈاکٹر ہمیں ضرور کہے گا یہ بیماری ہے، یہ میڈیسن کھا لیں، یا تو 100% یا پھر 50%، یا پھر ہم کیا کر دیتے ہیں، مشورے سے یہ کام کر لیتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن تدبیریں اس کے پاس اتنی ہیں، حکمت اور دنائی، کہ اسے پتہ ہے میں نے یہاں سے کیا کرنا ہے اپنے بندے کے لیے۔